یہ آواز سیدہ سکینہ کے کانوں میں پہنچ گئی۔ نبی کی لاڈلی فاطمہ کی پوتی، علی کی شہزادی، امام حسین کی بیٹی، ننھی سکینہ کی آنکھ میں آنسو آئے، پکار کر پھوپھی جان۔ زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑی ہے، تلوار بھی نہیں چلا سکتے۔ اس وقت امیر قافلہ سالار سیدہ زینب تھی، جو میرے حسین کی بہن ہے، حضرت سکینہ کی پھوپھی تھی۔ یزیدی فوج کے سپاہی نے کہا کہ لڑکی مجھے چاہیے ہمارے ساتھ۔ یہ آواز سیدہ سکینہ کے کانوں میں پڑی، پکار کر کہا اے پھوپھی جان۔ سیدہ زینب نے پیچھے مڑ کے اپنی بیٹی کو دیکھا، پیچھے پیچھے بھتیجی چل رہی ہے، آغوش میں لے لیا، پھینچ لیا، سینے سے لگایا، کہتی بول میری جان کیا ہوا؟ کہا پھوپھی جان، اے پھوپھی جان، جب میرے بابا جان شہید ہونے کے لیے جا رہے تھے تو میں نے بابا جان سے جو کہا تھا شاید اب وہ وعدہ پورا نہ ہو پائے گا۔ اے میرے پھوپھی جان، شاید کہ وہ وعدہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ سیدہ زینب نے کہا میری جان تمنا، میری سکینہ، میری پیاری بھتیجی لاڈلی سکینہ بول۔ کہا پھوپھی جان، میرا بھیا زین العابدین دیکھو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہیں، قید ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، میری عزت کو کون بچائے گا؟ یزیدی بھیڑیا میری عزت سے کھیلنا چاہتا، یہ کہتا یہ لڑکی مجھے چاہیے، پھوپھی جان میری عزت کو کون بچائے گا؟ ننھی سکینہ نے جملہ کہا ہوگا تو آسمان کا کلیجہ بھی پھٹا ہوگا۔ سیدہ سکینہ نے کہا پھوپھی جان میری عزت کو کون بچائے گا؟ نانا بابا جان سے وعدہ کیسے پورا کیا جائے گا؟ حضرت سکینہ کی آواز جب زینب نے سنی، ذوالفقار حیدری، حضرت زینب نے نکالی اور کہا سالم یزیدی، ارے جب تک زینب زندہ ہے سکینہ کے اوپر کوئی نظر نہیں ڈال پائے گا۔ ابھی تلوار تو نے عباس علم بردار سے چلائی ہے، ابھی تلوار تو نے علی اکبر سے چلائی ہے، ابھی تلوار تو نے قاسم سے چلائی ہے، ابھی تلوار تو نے امام حسین سے چلائی ہے۔ اب تلوار چلانے کے لیے کوئی حسین نہیں آئے گا، تلوار چلانے کے لیے علی اکبر نہیں آئے گا، تلوار چلانے کے لیے کوئی قاسم نہیں آئے گا، تلوار چلانے کے لیے علی عباس نہیں آئے گا۔ اب سکینہ کی عزت کو بچنے کے لیے، تلوار چلانے کے لیے علی کی بیٹی، نبی کی بیٹی، حسین کی بہن حضرت زینب آئے گی۔ اب میرا مقابلہ کرنے کی تیار ہو جا، اب زینب سے تلوار چلا، اب سکینہ کی پھوپھی سے تلوار چلا۔ سیدہ زینب نے کہا اے ظالم یزیدیو، تم جتنے سپاہی ہو اللہ کی عزت کی قسم اپنی ذوالفقار حیدری سے کھیرے ککڑی کی طرح کاٹ کے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ سیدہ زینب نے ذوالفقار کرسی کم ہلاؤ تھوڑا، کرسی ادھر ہی کرو تھوڑا، دربار میں یزید کے زینب کا وہ پیچھے کرو پیچھے کرو، مولا علی کے لہجے میں گفتار بس۔ دیکھیے۔ سبحان اللہ، بے شک دربار میں یزید کے زینب کا وہ خطاب، مولا علی کے لہجے میں گفتار دیکھیے۔ سیدہ زینب نے ذوالفقار حیدری کو نیام سے باہر رکھا، سیدہ سکینہ سے کہا پیاری بھتیجی سکینہ آ، اپنی پھوپھی کی کمر سے کمر ملا کے کھڑی ہو جا۔ میری پیاری سکینہ، اگر تیرا بابا جان میرا بھیا حسین تجھ سے پردے کا وعدہ لے کر گیا ہے، میری پیاری جان اگر میرا بھیا تجھ سے پردے کا وعدہ لے کر گیا ہے تو جب تک تیری پھوپھی سکینہ کے بازو میں خون علی رہے گا۔ یزیدی فوج کی کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں پیدا کیا ہے جو زینب کے سامنے سکینہ کا پردہ ہٹا سکے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ زینب نے ذوالفقار حیدری کو ہوا میں لہرایا، آواز آئی، آواز آئی،
جس کے دادا کی ذوالفقار میدان بدر میں چلی، دادا کی تلوار میدان احد میں چلی، جس کے بابا کی تلوار میدان خندق و تبوک و حنین میں چلی، جب میدان بدر و احد و حنین و خندق و تبوک میں جس کے دادا کی تلوار چل رہی تھی، جس کے بابا علی کی تلوار چل رہی تھی، تو پورب سے آواز آ رہی تھی، پشچم سے آواز آ رہی تھی، اتر سے آواز آ رہی تھی، دکھن سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت زینب نے کہا ارے یہ تلوار جب میرے بابا علی نے چلائی تھی تو آواز آئی تھی شیر مردہ شاہ یزدہ قوت پروردگار اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ سیدہ زینب نے کیا بھول گیا؟ یہی تلوار تو تھی جو احد کے میدان میں چل رہی تھی تو زیر و زبر کر رہی تھی، یہی تلوار تو تھی جو خندق کی وادیوں میں چل رہی تھی تو ظالم کافروں کو کھیرے کی طرح کاٹ رہی تھی، یہی تلوار تو تھی جب میدان حنین میں چل رہی تھی تو ظالموں کی زندگی کا چراغ کو گل کر رہی تھی، یہی تلوار تو تھی جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے ہاتھ میں چل رہی تھی تو یزیدیوں کے پرچے ہو رہے۔ جمال بھائی اب تلوار چلانے والا نہ علی ہے، تلوار چلانے والا نہ حسین ہے، تلوار چلانے والا نہ علی کا بیٹا ہے، تلوار چلانے والا نہ علی کا پوتا ہے، تلوار چلانے والا نہ علی کا عباس ہے، تلوار چلانے والا نہ امام حسین ہے، تلوار چلانے والا نہ امام حسن ہے، تلوار چلانے والا نہ کوئی قاسم ہے، تلوار چلانے والا ہم شبیہ پیغمبر بھی نہیں، 22,000 جو بچے کچے فوجی تھے، آواز آئی تلوار چلانے والا کون ہے؟ تو زینب نے کہا ارے بھتیجی کی محبت میں تلوار چلانے والی زینب بنت فاطمہ ہے۔ کیسے بچایا جاتا ہے، اب ہم بچائیں گے اپنی ناموس کو کیسے بچایا جاتا ہے۔ سیدہ سکینہ چمٹ گئی، ذوالفقار حیدری نیام سے باہر آ رہی ہے، ہمارے ساتھ گھبرا گیا، شمس روشن گھبرا گیا، ظالم ہرملہ گھبرا گیا، ارے حسین ہوتا تو مقابلہ کیا جاتا، عباس ہوتا تو مقابلہ کیا جاتا، قاسم ہوتا تو مقابلہ کیا جاتا، علی اکبر ہوتا تو مقابلہ کرا جاتا، اور بن یزید ریاحی تمیمی ہوتا تو مقابلہ کیا جاتا، وحید ابن عبداللہ قلبی ہوتا تو مقابلہ کیا جاتا، عثمان ابن علی ہوتا تو مقابلہ کیا جاتا، حسین کا بیٹا علی اکبر ہوتا تو مقابلہ کیا جاتا، حسن کا بیٹا قاسم ہوتا تو مقابلہ کیا جاتا۔ ہمارے ساتھ نے کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، علی کی بیٹی ہے زینب، فاطمہ کی بیٹی ہے زینب، نبی کی نواسی ہے زینب، حسین کی بہن ہے زینب، عباس علم بردار کی بہن ہے زینب، قاسم کی پھوپھی ہے زینب، سکینہ کی پھوپھی ہے زینب، اس کے خلاف تلوار مت چلانا ورنہ دنیا میں بدنامی ہو جائے گی۔ تو سیدہ زینب نے کہا مولا گوارا رہنا، جب ہماری طاقت کا عالم یہ ہے تو ہمارے بابا علی کا عالم کیا ہوگا۔ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خاندان اہل بیت، نعرہ رسالت۔ سیدہ زینب نے کہا، ہمارے ساتھ نے کہا ارے جب اس کی للکار میں اتنی گرج ہے، جب اس کی للکار میں اتنی تڑک ہے، جب اس کی للکار میں اتنا جلال ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ نجف اشرف سے علی آ گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ مدینہ سے عمر آ گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی قبر سے خالد ابن ولید آ گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی قبر سے حضرت سردار ابن اصغر آ گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی قبر سے حضرت قیقاع آ گئے، ایسا لگ رہا ہے اپنی قبر سے حضرت ابو بکر آ گئے، ایسا لگ رہا ہے اپنی قبر سے حضرت عثمان آ گئے، ایسا لگ رہا ہے اپنی قبر سے فاتح خیبر آ گئے۔ اس وقت حضرت زینب نے کہا مولا میں نے عزت بھی بچائی ہے، اپنی بھتیجی
बचाई है और तो पर्दा बचाया कैसे? बाप ने कभी रंडियों का नाच ना देखा, भैया अली अकबर ने कभी रंडियों का नाच ना देखा। दिल पे चोट लगे तो कबूल कर देना। मेरे भाइयों, लक्ष्मीपुर के लोगों मुबारकबाद पेश करता हूं मैं गुलाम गौस मोहम्मद के वालिद माजिद को, जिन्होंने उम्र के आखिरी हिस्से में बहुत बड़ा काम किया। छोटी मोटी बात नहीं है। और खास तौर पर बुरा मत मानना, मैं एक जुमला कहता हूं, बुरा मत मानना, माजरत के साथ। मैं बिरादरी का नाम किसी को नहीं दूंगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, दुनिया सुनेगी। लेकिन हमारे मुसलमानों में कुछ ऐसी बिरादरियां हैं, जब शादी आती है तो दीन को उठाकर ताश में रख देते हैं। दीन को उठाकर कहां रख देते हैं? दीन से कोई ताल्लुक नहीं। शैतान बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं। अरे मजा तो जब है, मरने के वक्त तो सब कुरान पढ़ते हैं, तीजे में तो सब कुरान पढ़ते हैं, 10वें में तो सब कुरान पढ़ते हैं, 40वें में तो सब मीलाद कराते हैं। अरे मजा तो जब है, जब शादी में मीलाद हो तब मजा है, शादी में कुरान हो तब मजा है, शादी में जलसा हो तब मजा है, शादी में मुस्तफा का जिक्र हो तब मजा है। अब बताओ, हजरत अली अकबर ने क्या अपने घर में कभी नाच नचवाया? तो सकीना अपने भैया को कैसे याद ना किया? हजरत हुसैन ने कभी नाच नचवाया तो ज़ैनब कैसे ना जुल्फ़िकार उठाकर चलाएगी? बोलो बोलो। अली ने कभी नाच नचवाया? जब अली ने नचवाया तो अली का बेटा हुसैन अपने बेटों से कैसे नचवाया? इसलिए मेरे भाइयों, तुम वो काम करो जिससे तुम्हारी भी इज्जत सलामत रहे, हमारी माँ और बहनों की भी इज्जत सलामत रहे। वादा करो हाथ उठा के, इंशाअल्लाह शादी के मौके पर इंशाअल्लाह खुशी मना, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा, जितनी आपके पास तौफीक है, गुलाम गौस मोहम्मद के पास ज्यादा पैसा है, उन्होंने बाहर से खतीब बुला दिया, तो मस्जिद के इमाम को बुला। अरे नबी का जिक्र ही तो होना। अच्छा ये बताओ, क्या इसमें खुशी नहीं हो रही है? अरे क्या खुशी नहीं? देखो डेकोरेशन भी है माशाअल्लाह, है कि नहीं? लोग बैठे हैं, चेहरों पर रौनक भी है, नूर बरस रहा है चेहरों पर। क्यों बरस रहा है? कि नूर वाले महीने में, बेशक नूर वाले नबी का, नूर वाले मीलाद में, नूर वाले उम्मती के पेशानी पर नूर वाला सेहरा रखा जाएगा। जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, शब असरा के दूल्हा पे नौ शहे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। ये शान, ये अज़मत है। देखो नूरी चेहरे, सुभान अल्लाह, नूर का ऐसा लग रहा कि नूर का धारा है। और क्यों ना भाई, महीना भी तो नूर वाला। बेशक इमाम अहमद इब्ने हम्बल, शरीयत के 4 इमाम हैं, इमाम आज़म, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, 4 इमाम हैं। चौथे इमाम जो हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल ये फरमाते हैं, किताब का हवाला नोट करो, किताब का नाम है मदारिजुल उलूम, जिल्द सानी, राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। उसमें ये वाक़या बयान करते हैं कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल फरमाते हैं कि मेरे नबी का जो नूरे पाक है, बेशक जिसको लुत्फा कहते हैं, क्या कहते हैं? जिससे हम और आप पैदा होते हैं, जिससे हम और आप। अल्लाह से दुआ करूंगा गुलाम गौस मोहम्मद साहब के लुत्फे से अल्लाह नेक औलाद पैदा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। देखो, सबसे पहले बाप की तमन्ना क्या होती है कि मेरे बेटे के सर पे फूलों का सेहरा सजे। फिर जब सेहरा सज जाता है तो उस बूढ़े बाप की तमन्ना होती है कि अब मैं दादा भी बन जाऊं। नहीं होती, नहीं होती तमन्ना, दादा भी बन जाऊं। तो मैं दुआ करता हूं, क्या नाम है, बनने साहब को दादा बनने की तौफीक। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो नूर वाला सेहरा, नूर वाला। देखो
ارے ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے. تو وہ صافہ باندھ کر آیا، کتنا اچھا لگ رہا ہے، پیارا لگ رہا ہے. کہتے نہیں ماحول بناؤ انشاءاللہ ماحول بناؤ. اب بچہ یہ صافہ کیوں باندھ کر آیا؟ اسے پتا تھا میلاد ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ میلاد ہو رہا ہے. تو کہا چلو صافہ بھی مانگ لے. سبحان اللہ سبحان کتنا اللہ. ثواب ہے. جب تک یہ صافہ بندہ رہے گا ثواب ملتا رہے گا. بے شک. جب تک سر پہ ٹوپی رہے گی ثواب ملتا رہے گا. جب تک یہ لوگ بیٹھے رہیں گے آپ کو ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا. تو سنو نور والا جلسہ حضرت امام احمد ابن حنبل شریعت کے چوتھے امام ہیں. کون سے امام ہیں؟ زور سے بولو کون سے امام ہیں؟ چوتھے امام. تو میرے مصطفیٰ کا جو نور ہے نطفہ زکیہ. سنو سنو یہ جملہ سنو تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے. میں چاہتا ہوں میری تقریر کو یاد رکھا جائے اور جو تمہاری دلہن آئے اس دلہن کو ریکارڈنگ کے ذریعے ضرور سنا، کیونکہ دلہن کے قدموں میں بڑی برکت ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ بھیجتا بعد میں ہوں، پہلے اس کا رزق بھیج دیتا ہوں. بننے بھائی آپ کی بہو آپ کے گھر میں بعد میں آئے گی، پہلے اللہ اس کا رزق آپ کے گھر میں بھیجتا ہے. بے شک. اور میرے نبی تو یہاں تک فرماتے جب نیا نویلی دلہن آتی ہے تو اس کے قدموں کی برکت سے اللہ گھر میں خوشحالی پیدا فرما دیتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. سنو تو میرے نبی کا جو نطفہ تھا، نطفہ زکیہ، نطفہ پاک، ہمارے نبی کے والد حضرت عبداللہ کی صلب پاک سے نکل کر جو صدف آمنہ، رحم آمنہ، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کی اماں ہیں، ان کے شکم پاک میں گیا. وہ کون سی رات تھی؟ جمعے کی رات تھی. کون سی رات تھی؟ کون سی رات تھی؟ جمعے کی رات. اب سنو وہ حدیث کا ٹکڑا سنو. نور والے کی بات آئی ہے نا، نور والا جلسہ، نور والا صحرا بنے گا. اور کس کے صدقے میں صحرا بنے گا؟ جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا. جس کے ماتھے کا صحرا رہا اس جبینے. اور یہ دولہ کس کے صدقے بنے گا؟ شب اسرا کے دولہ پہ. زور سے بولو شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود. نو شہے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. تو میرے نبی کا جو نطفہ پاک حضرت آمنہ خاتون کے شکم پاک میں ٹھہرا، وہ کون سا دن تھا؟ جمعے کی رات تھی. کون سی رات تھی؟ کون سی رات تھی؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ جمعے کی رات جس میں میرے نبی کا نطفہ پاک عبداللہ کی صلب پاک سے نکل کر حضرت آمنہ خاتون کے شکم پاک میں آیا، وہ جمعے کی رات تھی. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں وہ جمعے کی رات میرے نزدیک شب قدر سے افضل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. کس سے افضل ہے؟ شب قدر سے افضل ہے. اور شب قدر کون سی رات ہے؟ 1000 راتوں سے بہتر ہے. اب ذرا اندازہ لگاؤ جس رات میں مصطفیٰ کا نور آیا وہ رات شب قدر سے افضل ہے. اس لیے افضل ہے اگر میرا رسول نہ آتا تو شب قدر نہ آتی. اگر میرا رسول نہ آتا تو زمین نہ ہوتی. اگر میرا رسول نہ آتا تو آسمان